بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں اخلاقیات اور رواداری کے فقدان اور اس کے اصل ذمہ داران پر۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان میں ماضی کی نسبت عدم برداشت کا رویہ قابل تشویش حد تک بڑھا ہے۔ عام گفتگو میں بات ہاتھا پائی، جبکہ مذہبی بحث میں نوبت جان ناحق کے زیاں تک بھی چلی جاتی ہے۔ ناظرین، ناپسندیدہ گہرائیوں میں جانے کی بجائے اگر ہم صرف سامنے اور مجموعی وجہ کی بات کریں تو ہمیں سمجھ لینا ہوگا کہ پاکستان کے تمام شعبہ زندگی میں انتہا پسندی کی بنیادی وجہ سزا و جزا میں عدم دلچسپی اور ہماری عمومی جہالت ہے، اور ان دونوں صورتوں کی ذمہ دار بلا شبہ اب تک کی تمام حکومتیں ہیں۔ سامعین، نظام عدل کو بہتر بنانے کے لیے آج تک کسی نے کوئی دلچسپی نہ لی، نیز قوم کو پہلے دن سے ہی تعلیم و تربیت سے آری رکھ کے سابقہ تمام حکومتیں اس جرم میں شریک ہیں، جس کی بنیادی وجہ بلا شبہ قوم کو جاہل اور تمام معاملات سے الگ تھلگ رکھ کے اپنے اقتدار کو دوام بخشنا تھا، تاکہ روایتی سیاستدانوں کو اپنے جلوسوں میں نعرے لگانے اور مذہب فروشوں کو اپنے عقائد کو مسلط کر دینے کے لیے ایندھن میسر رہے۔ دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کے ان گنت معصوم مستقبل سڑکوں پہ مزدوری حتیٰ کہ بھیک تک مانگتے نظر آتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ پولیو ویکسینیشن کے لیے بچوں کو 7 پردوں میں سے ڈھونڈ نکالا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر فوج کی مدد کی ضرورت پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ تو کیا وجہ ہے کہ تعلیم دلوانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں؟ ملک کے سرکاری سکولز کا نظام بتدریج تباہ کر کے قوم کو پرائیویٹ اور مہنگی تعلیم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، جن میں مافیا زیادہ اور خدمتگار کم ہیں۔ ناظرین، رواں سال میں 4.5 بلین روپیہ تعلیم کے لیے مختص کیا گیا تھا، جو کہ پچھلے پیش کردہ بجٹس کی نسبت بے شک بہتر ہے، لیکن دراصل صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے کل 22.8 ملین سٹوڈنٹس کے لیے یہ رقم کچھ بھی نہیں۔ گو کہ یہ رقم براہ راست سٹوڈنٹ پر صرف نہیں ہوتی، لیکن سادہ لفظوں میں اگر بات کریں تو بجٹ کی یہ مختص کردہ رقم فی کس 200 روپیہ بھی نہیں بنتی۔ اس سے آپ سرکاری اسکولوں میں دیے جانے والی سہولیات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ملک کے ہر بچے کو تعلیم دینا حکومت کا فرض اولی ہے، تاکہ آنے والی نسل کل کو ملک اور دنیا بھر کے لیے کارآمد بنے، لیکن سرکاری اسکولز کی زبوں حالی اور پرائیویٹ اسکولز کی ہر کس و ناقص کی دسترس میں نہ ہونے کے باعث پاکستان میں شرح خواندگی 50% کی شرمناک حد پر ہے، جبکہ کل آبادی میں موبائل کا استعمال تقریباً 77% ہے۔ اسی طرح خطہ میں اعداد و شمارات کے مطابق انڈیا میں شرح خواندگی 61% اور موبائل کا استعمال 87% ہے۔ دوستو، افغانستان میں شرح خواندگی صرف 38% اور موبائل کا استعمال 78% ہے۔ ملائیشیا میں تعلیمی شرح 94 اور موبائل کا استعمال 125% ہے۔ سنگاپور میں شرح خواندگی 97 اور موبائل کا استعمال 144% ہے۔ واضح رہے کہ بعض اوقات ایک شخص کے پاس ایک سے زیادہ موبائل بھی ہوتے ہیں، اس لیے یہ شرح بڑھ جایا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سری لنکا میں شرح خواندگی 91%، مالدیپ میں 96%، انڈونیشیا میں 94، تھائی لینڈ میں 93، سعودی عرب میں 95، ترکی میں 96، ایران اور چائنا میں 97، جبکہ UAE اور کویت میں شرح خواندگی 98% ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ کم تعلیمی شرح والے ممالک ترقی کی رفتار میں کمی کے ساتھ ساتھ شدت پسندی میں بھی نمایاں، اور زیادہ شرح خواندگی والے ممالک ترقی کی دوڑ میں آگے ہونے کے ساتھ ساتھ عموماً شدت پسندی کے رجحانات میں مبتلا نہیں ہوتے، کیونکہ بے شک تعلیم کسی بھی شخص کے شعور کو جلا بخشتی ہے، اور تعلیم یافتہ شخص اپنے ملک و معاشرے کی بہتری میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، نیز معاشرتی و مذہبی مسائل کو وسیع پیرائے اور روشن دلائل کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ وہیں ایک کم علم شخص اپنے ارد گرد کے کسی بھی بہروپیے کی باتوں میں آ کر اپنے اور دوسروں کے لیے مسائل کھڑے کر دیتا ہے۔ دوستو، گورنمنٹ کو معیاری اور قابل دسترس تعلیم کی دستیابی کو یقینی بنانا ہوگا، وگرنہ اتنی انمول قربانیاں دے کر اپنے روشن مستقبل کی جو امیدیں ہم نے باندھی تھیں، وہ امید کہیں ہم سے منہ نہ موڑ دے، اور کہیں یہ جہالت پہ مبنی عدم برداشت کا فریت ہمیں ایک ایک کر کے نگلتا نہ چلا جائے، اور خدا نخواستہ ہمیں دنیا میں قابل نفرت نہ بنا چھوڑے۔